اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور ان آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے حق میں آیات نازل فرمائیں جو قیامت تک قرآن کا حصہ بن گئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ افک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سفر پر جاتے ہوئے ازواج مطہرات میں قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآ نکل آتا آپ اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دفعہ قرآ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا تو آپ انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوہ کے بعد راستے میں ایک جگہ لشکر رکا تو سب اپنی ضرورت کے لیے ادھر ادھر ہوئے، تو حضرت عائشہ بھی رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں۔ وہاں ان کا ہار گر گیا، واپس آئیں، اور جب احساس ہوا تو پھر اس جگہ واپس گئیں، اور اسی دوران قافلہ آگے چلا گیا۔ ان کی پالکی کو جب وہ پالکی یا سواری کو اٹھانے پر جو لوگ مقرر تھے، جب انہوں نے پالکی اٹھائی اور اونٹ پر رکھا تو انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ اس پالکی میں حضرت عائشہ سوار نہیں ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ بہت کم وزن کی تھیں، دبلی پتلی تھیں، تو ان کو اٹھاتے ہوئے یہ احساس نہ ہوا۔ جب حضرت عائشہ پیچھے سے تشریف لائیں تو انہیں پتہ چلا کہ قافلہ تو آگے روانہ ہو گیا ہے۔ اب وہ بہت سمجھدار خاتون تھیں، وہ ادھر ادھر نہیں گئیں، بلکہ جہاں ان کے اونٹ کی جگہ تھی وہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کا پیچھے سے جائزہ لیں، اور اگر کوئی چیز گر گئی ہے یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بعد میں لے آئیں۔ جب انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں تو وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اسی طرح وہ اونٹ آپ کے قریب لے کر آئے، اور حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئیں اور وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی زبان سے انا للہ کے سوا ایک لفظ بھی نہیں نکلا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے قافلے میں آ ملے۔ اب جب یہ قافلے میں پہنچے اور لوگوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور منافقین بھی اس قافلے میں شامل تھے، جن میں عبداللہ بن ابی جو ان منافقین کا سردار تھا وہ بھی اس قافلے میں تھا۔ تو عبداللہ بن ابی کے دل میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت حسد اور بغض تھا، تو جب اس نے حضرت عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو تو موقع مل گیا، اور اس کی منافقت جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اب اس نے بہت سی باتیں گھڑ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا بہتان گھڑا، اور اسی فتنے میں پھر کچھ مسلمان بھی مبتلا ہو گئے، لیکن باقی جو مسلمان تھے وہ خاموش ہی رہے۔ اب اس کے بعد لمبے عرصے تک وہی نہیں آئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ بعد میں انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے پاکیزہ ہیں، مگر اس وقت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ڈیفینڈ نہیں کیا، کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ کیونکہ اگر وہ کچھ کہتے، حضرت عائشہ کے حق میں کوئی بات کرتے تو منافقین کو موقع مل جاتا کہ دیکھا ان کے گھر کی بات ہے نا، اس لیے یہ خود اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو وہ بہت بیمار ہو گئیں، 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن مستہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو مستہ نے آ کر آپ کو بتایا کہ شہر میں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کو سن کر حضرت عائشہ بہت پریشان ہو گئیں، اور خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ کرانے کے لیے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ وہاں گئیں تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ بے اختیار رونے لگیں، روتے روتے 2 راتیں اور 1 دن گزر گیا۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔
اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، آپ لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل۔ اسی دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو کہ وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ تو جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرمائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نور کی یہ 10 آیات سنائی۔ اب ہم آیات شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس میں ورڈ آیا ہے افک۔ افک کا مطلب ہوتا ہے خود سے گھڑ لینا، یعنی کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھیر دینا، یعنی جھوٹ اور بہتان کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے، یعنی یہ افک کا جو لفظ ہے وہ حضرت عائشہ کے لیے ہے، اور یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہے، یعنی کہ وہ اندر کے ہی لوگ ہیں جن میں منافقین ہیں، جن میں سب سے بڑا جو تھا اس فتنے کا بانی عبداللہ بن ابی تھا، اور کچھ اس میں 3 مسلمان بھی تھے۔ ان کے نام ہیں مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنا بنت حجش۔ باقی جو مسلمان تھے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے اور وہ خاموش رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو شر نہ سمجھو، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، یعنی کہ اتنے بڑے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق نے اور ان کے خاندان والوں نے اور تمام اہل ایمان نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ کس قدر برائی سے پاک ہیں اور کیسے انصاف پسند ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ بھی کرتے اور ان لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے وہ کہہ دیتے تو یہ کافی تھا، مگر مہینے بھر تک آپ صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ اس میں ایک اور خیر کا پہلو کیا تھا کہ منافقین کی جو منافقت تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی، یعنی سب کو ہی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا کھل کر پتہ چل گیا تھا کہ یہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن یہ دل سے یہ مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ پھر اس میں حضرت عائشہ کے صبر کا ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کس قدر صبر کا نمونہ پیش کیا، انہوں نے کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بالکل وہ مشتعل نہیں ہوئی، غصے نہیں ہوئی، خاموشی سے سب برداشت کیا، وہ صرف روتی رہیں لیکن انہوں نے کوئی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اسی کو توکل کہتے ہیں، اور پھر اسی توکل کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی برات کی۔ اور اس واقعے سے ایک اور بے خیر کا پہلو نکلا کہ اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایات حاصل ہوئیں جن پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس آیت نے اس واقعے کے بعد ہی زنا کی آیات نازل ہوئیں، اور ہمیں مسلم معاشرے کے جو آداب سورۃ نور میں ملتے ہیں وہ بھی اس واقعے کے بعد ہی پھر نازل ہوئے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے بڑا جو ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہماری کوئی ناپسندیدہ سچویشن آ جاتی ہے تو اس کو ہم اپنے حق میں برا نہ سمجھیں، یعنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو زیادتی سمجھتے ہیں، خود کو ہم ان لکی کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہر تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور حکمت رکھی ہوتی ہے، یعنی ہر واقعے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے، اور اس سے ہر دنیا اور آخرت کا ہم فائدہ حاصل
کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھے تو وہ اس کے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے اور اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف کے آنے پر صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ہی اسے اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ تکلیف پر اگر ہم صبر کریں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے، حق پر رہیں گے تو اس کا لازمی ہمیں آخرت میں بھی اجر ملے گا اور اس سے ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہوگی۔ کیونکہ شیطان کا تو کام ہی فتنے ڈالنا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ آپس میں لڑائے، انسان کو فتنوں میں مصروف رکھے، لیکن ہم اگر سچائی پر ہیں تو ہمیں سچائی پر جم کر رہنا چاہیے، اور دین کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا وہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے کہ اس دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، انہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا، وہ صبر سے ہی اپنا کام کرتے رہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یعنی اس میں جو 3 مسلمان شریک تھے، پھر اس کے بعد ان کو جو حد قذف کی سزا تھی وہ دی گئی، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی یہاں پر عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی کہ جب اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں اور باقی لوگ جو مسلمان تھے وہ خاموش رہے، تو اس آیت میں ایسی خاموشی کو بھی غلط کہا گیا ہے۔ یعنی کہ ایسی سچویشن میں اگر کسی پاکیزہ فطرت شخص پر کوئی الزام لگایا جا رہا ہے تو ہمیں اس کو فوراً رد کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہم کہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، اور نہ ہی خاموش رہیں، بلکہ فوراً ہی اس بات کو رد کریں۔ کیونکہ تاکہ یہ بات عام نہ ہو، الزام لگانے والے جو ہیں وہ ڈسکریج ہوں، اور الزام سننے کے بعد اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس خاموشی کو اقرار سمجھے اور اس بات کو وہ آگے پہنچا دے، اور یہ پھر بات بہت آگے تک پہنچ جائے گی۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی پاکیزہ مرد یا عورت پر کوئی غلط الزام لگاتا ہے تو اس وقت ہمیں فوراً ہی اس کو ڈینائی کرنا ہے، ہمیں خاموش نہیں رہنا۔ آگے آتا ہے وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور جب تک وہ 4 گواہ نہ لائے تو اس کی بات کو درست نہیں ماننا چاہیے۔ یعنی کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی سنتے ہیں، اس کو بغیر تحقیق پہ اس پر ایکشن بھی لے لیتے ہیں، اس کو آگے بھی ہم پاس آن کر دیتے ہیں، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ میں صرف فساد اور خرابی ہوتی ہے، اور اس شخص کو نہ جانے کتنا بڑا اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آگے آیت آتی ہے اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ یعنی اس میں اللہ کے فضل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم پر بڑا عذاب بھی آ سکتا تھا، جیسے کہ پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ محض سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا، اس کو بڑھانا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ بات ہے کہ کوئی الزام اگر ہم سنتے ہیں اور اس پر خاموش رہتے ہیں اور اس کو پھر آگے ہم پاس کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں کچھ باتیں صرف گوسپس لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا انجام کس قدر برا ہو سکتا ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں اس وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس الزام کو تم سن کر آگے پہنچا کر معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔
اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عام سی بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ جس نے تم کو ایک عذاب عظیم سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے تم بچے رہے. اور آج ہم مسلمانوں میں کیا ہے کہ یہ بات بہت عام سی سمجھی جاتی ہے. ہم اس کو بالکل ایک عام سی بات سمجھتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو سچ مان لیتے ہیں اور اس کو آگے ہم پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ اس کے انجام کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا انجام کتنا بڑا فساد بھی ہو سکتا ہے. اس آیت میں پھر جھوٹ سننا، جھوٹ کو پھیلانے کو بھی بہت بڑا جرم کہا گیا ہے. خواہ وہ کسی انسان پر ہو، خواہ وہ کسی گروہ پر ہو، کسی قوم پر ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. جھوٹی خبریں پھیلانا، سکینڈلز کو عام کرنا، مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا بھی اسی زمرے میں ہی آتا ہے. آگے آیت نمبر 18 میں آتا ہے، آیت نمبر 16 ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حسن ظن کی بات کی ہے اور اس بات کی تردید کی ہے کہ اس وقت تمہیں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں یہ بات کرنا، آگے پہنچانا یا اس کو ڈسکس کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. ترجمہ ہے، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سخت وارننگ دی ہے کہ آئندہ ایسی کوئی فحش، ولگر یا کوئی جھوٹی بات پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگرچہ یہ حکم براہ راست صحابہ کرام کے بارے میں ہے، لیکن ہم سب کے لیے بھی اس میں یہی حکم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کریں یا عام زندگی میں بھی ہم فحش باتوں کو، جھوٹ باتوں کو ہوا نہ دیں. دوسروں پر جو الزام لگائے جاتے ہیں نہ ہی ان کو سنیں اور نہ ہی ان کے معاملات کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب مومن کی شان کے خلاف ہے اور اللہ علم والا اور اللہ حکیم ہے. یہاں پر حکیم کے کیا مطلب ہے؟ حکیم کا مطلب ہے حکمت والا بھی ہے اور حکم دینے والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے اور قرآن کریم میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ملتے ہیں، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جیسے لیان کا حکم ہم نے پڑھا، کوڑے لگانے کی سزا کا حکم آیا، تو اس میں اس کے ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے. ہر حکم میں ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور کوئی غلط بات جو ہے وہ صرف غلط بات نہیں ہوتی، اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کے اثرات نہ صرف اس دنیا پر، ہمارے معاشرے، ہمارے گھر پر بھی پڑتے ہیں. اگر ہم اللہ کے ہر حکم کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت والا ہے اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اس سے ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. ان آیات سے اور خصوصاً اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں تمام معاملات کی بنیاد ہے وہ کس پر ہونی چاہیے؟ حسن ظن پر ہونی چاہیے. یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ نہ ہو یا اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہ ملے. اگر ہمیں ثبوت مل بھی جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کو آگے نہ پہنچائیں، آگے پاس نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین.